السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ جنوبی کوریا سے سرحد پار کر شمالی کوریا میں داخل ہونے والے امریکی فوج کو حکام نے حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے منعقدہ پہلے اجلاس میں چین نے کہا ٹیکنالوجی کے بے لگام گھوڑا نہیں بننا چاہیے، جبکہ امریکہ نے کیا خبردار، کہا یہ لوگوں پر پابندی لگانے یا انہیں دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ مسلم دنیا جب نئے ہجری سال کا خیر مقدم کر رہی ہے تو مسجد الحرام میں منگل اور بدھ کو درمیانی شب غلاف کعبہ کو کیا گیا تبدیل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ٹیلی فون پر کیا رابطہ۔ انڈیا یعنی اپوزیشن اتحاد میں شامل 26 پارٹیاں متحد ہو کر بی جے پی اور اس کے ساتھی پارٹیوں کے خلاف آئندہ لوک سبھا انتخاب میں دو ہاتھ کرنے کے لیے ہے تیار۔ ممبئی ہائی کورٹ نے جلگاؤں کے ضلع کلکٹر کے اس حکم پر 2 ہفتے کے لیے عبوری روک لگا دی جس میں ایک تنظیم کی شکایت پر لوگوں کے مسجد میں نماز ادا کرنے پر کر دی گئی تھی پابندی عائد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جنوبی کوریا سے سرحد پار کر شمالی کوریا میں داخل ہونے والے امریکی فوج کو حکام نے حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی کوریا کے حکام نے بتایا کہ ایک امریکی فوج بدھ کو بغیر اجازت کے سرحد کو عبور کر شمالی کوریا میں داخل ہو گیا تھا۔ جنوبی اور شمالی کوریا کی سرحد پر دونوں اطراف سے فوج کی بڑی تعداد تعینات رہتی ہے۔ حکام کے مطابق مذکورہ فوجی حملے کے الزام میں جنوبی کوریا کی ایک جیل میں تقریباً 2 ماہ تک قید کاٹ چکا ہے۔ ادھر امریکی فوج کے ترجمان کرنل آئزک ٹیلر نے بتایا کہ فوجی جس سے فوج میں ہیں نے جان بوجھ کر اور بغیر اجازت کے سرحد پار کی۔ علاقے میں اقوام متحدہ کی فوجی کمان نے کہا کہ مذکورہ فوجی جوائنٹ سیکورٹی ایریا اورینٹیشن ٹور پر تھے۔ فوجی کمان نے مزید کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ کنگ شمالی کوریا کے تحویل میں ہیں اور وہ اس واقعے کو حل کرنے کے لیے شمالی کوریا کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ ٹریوس کنگ کو 10 جولائی کو جنوبی کوریا کے ایک جیل سے حملہ کرنے کے الزام میں تقریباً 2 ماہ تک قید رہنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ کنگ سے ستمبر 2022 میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کی گئی تھی لیکن اس وقت انہیں حراست میں نہیں لیا گیا تھا۔ سی بی ایس نیوز نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ نچلے درجے کے فوجی کو تعدیبی وجوہات کے بنا پر امریکہ لے جایا جا رہا تھا لیکن وہ ہوائی اڈے سے نکل کر ٹور گروپ میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پینٹاگون کے سربراہ لائٹ آسٹن نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن صورتحال کی قریبی نگرانی اور تحقیقات کر رہا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا تکنیکی طور پر جنگ میں رہتے ہیں کیونکہ 1950 سے 1953 کی کوریائی جنگ امن معاہدے کے بجائے جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی تھی جس کے بعد سرحد کے ساتھ ایک غیر فوجی زون قائم کیا گیا۔ Willfully and without authorization crossed the military demarcation line. We believe that he is in DPRK custody. And so we're closely monitoring and investigating the situation and working to notify the soldiers next of kin and engaging to address this incident. In terms of my concerns, I'm absolutely foremost concerned about the welfare of our troops. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے منعقدہ پہلے اجلاس میں چین نے کہا کہ ٹیکنالوجی کو بے لگام گھوڑا نہیں بننا چاہیے، جبکہ امریکہ نے خبردار کیا کہ یہ لوگوں پر پابندی لگانے یا انہیں دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیوری کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانی زندگی کے ہر بنیادی پہلو کو بدل دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور معیشتوں کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ ٹیکنالوجی غلط معلومات کو ہوا دینے اور ریاستی عناصر کے ہتھیاروں کی تلاش میں معاونت کر سکتی ہے۔ 15 رکنی کونسل کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو ہائی پروفائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسٹارٹ اپ کے شریک کے بانی جیک کلاوک اور چائنا یو کے ریسرچ سینٹر فار اے آئی ایتھکس اینڈ گورننس کے شریک ڈائریکٹر پروفیسر
زینگ یی نے بریفنگ دی۔ اینٹونیو گٹیرس کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کی فوجی اور غیر فوجی اطلاق دونوں ہی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے غیر معمولی ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کے کچھ ریاستوں کی طرف سے اقوام متحدہ کے ایک نئے ادارے کے قیام کی مطالبات کی حمایت کی۔ چین کے اقوام متحدہ کے سفیر زانگ جون مصنوعی ذہانت کو دو دھاری تلوار قرار دیا اور کہا کہ بیجنگ کے لیے رہنما اصولوں کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے یہ اچھا ہو یا برا، اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اسے کس طرح استعمال کرتا ہے، اسے کس طرح منظم کرتا ہے اور ہم سائنسی ترقی کو سیکیورٹی کے ساتھ کس طرح متوازن کرتے ہیں۔ زانگ جون نے کہا کہ لوگ اور مصنوعی ذہانت پر توجہ دینا ہوگا تاکہ اس ٹیکنالوجی کو بے لگام گھوڑا بننے سے روکا جا سکے۔ I've been following the development of AI for some time, and indeed, I told the General Assembly 6 years ago that AI would have a dramatic impact on sustainable development, the world of work, and the social fabric. But like everyone here, I've been shocked and impressed by the newest form of AI, generative AI, which is a radical advance in its capabilities. The speed and reach of this new technology in all its forms are utterly unprecedented. It has been compared to the introduction of the printing press. But while it took more than 50 years for printed books to become widely available across Europe, ChatGPT reached 100 million users in just 2 months. The finance industry estimates AI could contribute between 10 and 15 trillion US dollars to the global economy by 2030. Almost every government, large company, and organization in the world is working on an AI strategy. But even its own designers have no idea where their stunning technological breakthrough may lead. It is clear that AI will have an impact on every area of our lives, including the 3 pillars of the United Nations. It has the potential to turbocharge global development, from monitoring the climate crisis to breakthroughs in medical research. It offers new potential to realize human rights, particularly to health and education. But the High Commissioner for Human Rights has expressed alarm over evidence that AI can amplify bias, reinforce discrimination, and enable new levels of authoritarian surveillance. Today's debate is an opportunity to consider تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، ازبکستان کے صدر شوکت مرزا، ترکمانستان کے صدر سرداری بردی محمودوف، قزاقستان کے صدر قاسم جمارت اور کرغزستان کے صدر وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ خلیجی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے کل سعودی عرب پہنچے تھے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے وسطی ایشیائی ریاستوں کے صدور کا خیر مقدم کیا۔ جی سی سی کی جانب سے سلطان عمان کے خصوصی نمائندے اسد بن طارق آل سعید جدہ پہنچے ہیں۔ اس موقع پر جدہ گورنریٹ کے سیکیورٹی صالح بن علی الترکی، مکہ ریجن کے پولیس ڈائریکٹر میجر جنرل صالح الجابری اور رائل پروٹوکول کے انڈر سیکیورٹی فہد السہیل بھی موجود تھے۔ الشرق الاوسط کے مطابق خلیجی تعاون کونسل میں شمالی ممالک اور وسطی ایشیا کے 5 ملکوں کی پہلی سربراہ کانفرنس بدھ یعنی 19 جولائی کو جدہ میں شروع ہو رہی ہے، یعنی آج سے یہ شروع ہوگی۔ سربراہی کانفرنس میں مختلف شعبوں میں ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ازبکستان کے نائب صدر وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک کے پہلی سربراہ کانفرنس تاریخ ساز ہوگی جو دنیا کے انتہائی اہم علاقوں کے درمیان تعاون کی نئی مثال بنے گی۔ ازبکستان کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں خلیج کے عرب ملکوں اور وسطی ایشیا کے 5 ریاستوں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور قزاقستان کے درمیان تعاون اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی حالات میں فریقین کے موجودہ تعلقات میں استحکام کے دونوں خطوں کی طویل المیعاد مفادات پورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ازبکستان کے خارجہ پالیسی میں سب سے اوپر ہے۔ سعودی عرب اپنی مالیاتی اور اقتصادی وسائل کے حوالے سے نہ صرف عرب و مسلم ممالک بلکہ دنیا بھر میں بڑی معتبر ریاست ہے۔
مسلم دنیا جب نئی ہجری سال کا خیر مقدم کر رہی ہے تو مسجد الحرام میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی زیر نگرانی کنگ عبدالعزیز قصوہ کمپلیکس کے ماہرین کی ایک ٹیم نے یہ کام مکمل کیا۔ عرب نیوز اور الاخباریہ کے مطابق غلاف کعبہ کو باندھنے والے سنہری کروں کو ہٹانے پرانے غلاف کی جگہ نئے غلاف کی تبدیلی کے عمل میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ نئے غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً 25 ملین ریال لاگت آتی ہے۔ اس میں 850 کلو گرام خاص ریشم استعمال ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ ہنرمند کاریگروں نے غلاف کے 55 ٹکڑوں کی تیاری پر کام کیا اور ہر ٹکڑے کی کڑھائی میں 60 سے 120 دن لگے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے 150 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کی معیار کی جانچنے کے لیے لیبارٹری موجود ہے۔ اس سے قبل کنگ عبدالعزیز قصوہ کمپلیکس کے خلاف کعبہ کی مخصوص ٹرکوں اور گاڑیوں سے مخصوص راستے سے جلوس کی شکل میں مسجد الحرام تک لایا گیا۔ غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا تعین کیا گیا۔ ادارے امور حرمین شریف کی جانب سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے 15 افراد کو فنی تربیت فراہم کی گئی، جس میں غلاف تیار کرنے والے فیکٹری کے انجینئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہے۔ واضح ہے کہ غلاف کعبہ تبدیل کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیحدہ کعبہ کی بالائی حصے پر لایا جاتا ہے، جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل 4 مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے، پرانا اتارا نہیں جاتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ کسوت ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ گزشتہ سال اعلان کیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال 1 محرم کو منعقد ہوگی۔ علاوہ ازیں حرمین شریف انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ غلاف کعبہ کے حوالے سے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس اکیڈمی قائم کرنے اسٹریٹجک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکیڈمی میں سعودی نوجوانوں کو خصوصی کورس اور تربیت دی جائے گی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس 1 محرم 1445 ہجری کے موقع پر کنگ عبدالعزیز کمپلیکس سے غلاف کعبہ کی حرمین شریف منتقلی کے دوران اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین انتظامیہ غلاف کعبہ کے حوالے سے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس اکیڈمی قائم کرنے کا اسٹریٹجک پلان بنائے ہوئے ہیں۔ اکیڈمی میں سعودی نوجوان کو اسپیشل کورس کے علاوہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور اٹلی کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون، اسے بڑھانے کے طریقوں اور ترقی کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تشویش کے متعدد امور اور ایشوز پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ انڈیا یعنی اپوزیشن اتحاد میں شامل 26 پارٹیاں متحد ہو کر بی جے پی اور اس کے ساتھی پارٹیوں کے خلاف آئندہ لوک سبھا انتخابات میں 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کی دوسری میٹنگ بنگلور میں ہوئی، جس کے بعد پریس کانفرنس میں سرگردہ لیڈران نے مرکزی حکومت اور اس کی عوام مخالف پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور لوک سبھا انتخاب 2024 میں اسے شکست دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اس دوران انڈیا اپوزیشن اتحاد سے جڑی سبھی 26 پارٹیوں نے ایک اجتماعی قرارداد جاری کیا، جس میں بہت اہم باتیں درج ہیں۔ ہم ہندوستان کی 26 پارٹیوں کے دستخط کنندہ لیڈر آئین میں موجود ہندوستان کے نظریات کی حفاظت کے لیے اپنا عزم ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے جمہوریہ کے کردار پر بی جے پی کے ذریعے منظم طریقے سے سنگین حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کی تاریخ کے سب سے اہم موڑ پر ہیں۔ ہندوستانی آئین کی بنیادی ستون سیکولر جمہوریت، معاشی خود مختاری، سماجی انصاف اور وفاقیت کو منظم طریقے سے اور خطرناک طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہم منی پور کو تباہ کرنے والے انسانی بحران پر اپنی فکر ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی خاموشی حیران کرنے والی ہے۔ منی پور کو امن اور صلح کے راستے پر واپس لانے کی فوری ضرورت ہے۔ ہم آئین اور جمہوری طور سے منتخب ریاستی حکومتوں کے آئینی اختیارات پر جاری حملہ کا مقابلہ کرنے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری سیاست کے وفاقی ڈھانچے کو قصداً کمزور کرنے کی
کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر بی جے پی حکمران ریاستوں میں گورننس اور لیفٹیننٹ گورننس کے کردار سبھی آئینی پیمانوں سے زیادہ رہے ہیں۔ بی جے پی حکومت کے ذریعہ سیاسی حریفوں کے خلاف ایجنسیوں کا کھلم کھلا غلط استعمال ہماری جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے۔ غیر بی جے پی حکمران ریاستوں کی جائز ضرورتوں اور حقوق کو مرکز کے ذریعے فعال طور سے نامنظور کیا جا رہا ہے۔ ہم ضروری اشیاء کی لگاتار بڑھتی قیمتوں اور ریکارڈ بے روزگاری کے سنگین معاشی بحران کا سامنا کرنے اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہیں۔ ڈیمونیٹائزیشن اپنے ساتھ ایم ایس ایم ای اور غیر منظم سیکٹر میں انجام تباہی لے کر آیا، جس کا نتیجہ کار ہمارے نوجوانوں میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری آئی۔ ہم پسندیدہ دوستوں کے ہاتھ ملک کی ملکیت کی لاپرواہی سے فروخت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ایک مضبوط اور اسٹریٹجک عوامی سیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک مقابلہ آرا اور پھلتے پھولتے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک غیر جانبدار معیشت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس میں انٹرپرائزز کے جذبے کو فروغ دیا جائے اور توسیع کرنے کا ہر موقع دیا جائے۔ کسان اور زرعی مزدور کی فلاح کو ہمیشہ اولین ترجیح ملنا چاہیے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے منگل کو جلگاؤں کے ضلع کلکٹر کے اس حکم پر 2 ہفتوں کے لیے عبوری روک لگا دی ہے، جس میں ایک تنظیم کی شکایت پر لوگوں کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تنظیم نے کلکٹر کو دی گئی اپنی شکایت میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسجد مندر کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے جسٹس آر ایم جوشی کی سنگل بینچ نے عرضی میں مدعن علیان کو نوٹس جاری کیا اور معاملے کی مزید سماعت 2 ہفتے بعد مقرر کی۔ جامع مسجد ٹرسٹ کمیٹی کی طرف سے دائر عرضی پر سماعت کرتے ہوئے بینچ نے کہا کہ متنازع حکم ضلع کلکٹر کے ذریعے جاری کردہ پر آئندہ سماعت تک روک لگائی جاتی ہے۔ خیال ہے کہ پانڈووارا سنگھرش سمیتی نامی ہندو تنظیم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسجد ایک مندر کی طرح نظر آتی ہے اور مسلمان کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے ٹرسٹ پینل کا دعویٰ ہے کہ کم از کم اس مسجد کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 1861 سے ریکارڈ موجود ہے۔ ٹرسٹ پینل نے اپنے چیئرمین الطاف خان کے ذریعے 11 جولائی 2023 کو کلکٹر کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ ٹرسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ کلکٹر کا مسجد کی چابیاں ایرنڈول میونسپل کونسل کی چیف آفیسر کو سونپنے کا حکم منمانی اور غیر قانونی ہے۔ یہ حکم ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 144 اور 145 کے تحت دیا گیا ہے، جس کے مطابق زمین کے تنازع پر حتمی فیصلہ تک جمود برقرار رکھا جائے گا۔ عرضی کے مطابق یہ مسجد کئی دہائیوں سے موجود ہے اور مہاراشٹر حکومت نے مسجد کی عمارت کو ایک قدیم اور تاریخی یادگار قرار دیا تھا، جو کہ محفوظ یادگاروں میں شامل کی گئی۔ عرضی گزار نے کہا کہ ٹرسٹ کمیٹی احتیاط سے کام کر رہا ہے اور محکمہ آثار قدیمہ یا ریاستی حکومت کو بھی اس سلسلے میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ رواں سال مئی میں پانڈوواڑا سنگھرش سمیتی نے جلگاؤں کے ایرنڈول تعلقہ میں بدعنوانی پھیلانے کے لیے ضلع کلکٹر کو ایک درخواست جمع کرائی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قدیم یادگار ایک مندر کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اس لیے مسلم کمیونٹی کی قبضے کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جنوبی کوریا سے سرحد پار کر شمالی کوریا میں داخل ہونے والے امریکی فوج کو حکام نے حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے منعقدہ پہلے اجلاس میں چین نے کہا ٹیکنالوجی کے بے لگام گھوڑا نہیں بننا چاہیے، جبکہ امریکہ نے کیا خبردار، کہا یہ لوگوں پر پابندی لگانے یا انہیں دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ مسلم دنیا جب نئے ہجری سال کا خیر مقدم کر رہی ہے تو مسجد الحرام میں منگل اور بدھ کو درمیانی شب غلاف کعبہ کو کیا گیا تبدیل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ٹیلی فون پر کیا رابطہ۔ انڈیا یعنی اپوزیشن اتحاد میں شامل 26 پارٹیاں متحد ہو کر بی جے پی اور اس کے ساتھی پارٹیوں کے خلاف آئندہ لوک سبھا انتخاب میں دو ہاتھ کرنے کے لیے ہے تیار۔ ممبئی ہائی کورٹ نے جلگاؤں کے ضلع کلکٹر کے اس حکم پر 2 ہفتے کے لیے عبوری روک لگا دی، جس میں ایک تنظیم کی شکایت پر لوگوں کے مسجد میں نماز ادا کرنے پر کر دی گئی تھی پابندی عائد۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پسند ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام
HKGN فرنیچرز. جی ہاں, HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب, شاندار, شاہکار, مضبوط اور پائیدار, دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں. پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں. جی ہاں, 29,999 روپیز. جی ہاں, فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز. 9618650827